حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اختر مینگل نے جو ہے احتجاج 20 روز تک لگ پاس بائی پاس پہ لگایا تھا وہ ختم کر دیا۔ دوسری جانب جو ہے ڈاکٹر ماہرین بلوچ کے ہمشیرہ نادیہ بلوچ نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کے جو کھلونے اور ارادے تھے، حکومت کے جو اونچے ہتھ کنڈے تھے وہ بے نقاب کیے۔ دوسری جانب سندھ میں ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، 6 نہروں کے خلاف جو ہے لوگ سڑکوں پر ابھی پوری سندھ امنڈ آئی ہے، کافی اپوزیشن جماعتیں نکل آئی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وکلا تحریک زور پکڑنے لگا ہے۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا، ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر جو ہے آپ تک پہنچتا رہے۔ میں ہوں آدم شمبانی، آپ دیکھ رہے ہو ASP اردو ٹی وی۔ جیسے کہ ہر وقت میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ملکی اور غیر ملکی اور جو ہے صوبائی بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ ہر آنے والے خبر جو ہے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اسی حوالے سے بڑھتے ہیں خبر کے جانب، تو اختر جان مینگل نے ایک طویل احتجاجی دھرنا دیا لگ پاس میں، جو اختر جان مینگل کو کوئٹہ کے راستے کوئٹہ تک نہیں جانے دیا گیا۔ لگ پاس بائی پاس پہ اختر جان مینگل کے اس احتجاج کو روکا گیا، اس جلوس کو روکا گیا جو اختر جان مینگل کو کوئٹہ جانا تھا، وہیں احتجاج کرنا تھا، لیکن حکومت نے راستے بند کیے ہیں۔ راستوں کے بندش کی وجہ سے اختر جان مینگل سے جو ملاقات ہوئے وہ ملاقات بھی ناکام ہو گئے، لیکن اختر جان مینگل اسی بات پہ ڈٹا ہوا تھا کہ جب تک ڈاکٹر ماہرین بلوچ اور دیگر BYC کے رہنما شاہ جی، ڈاکٹر ماہرین بلوچ، سمی بلوچ اس ٹائم گرفتار تھی، اور بیبرک بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ سمیت جو BYC کے خواتین ہیں گرفتار ہیں، مرد گرفتار ہیں، ان کو رہا کیا جائے تاکہ میں یہ احتجاجی دھرنا ختم کروں گا۔ لیکن اختر جان مینگل کو عید کا دن بھی وہیں گزارنا پڑا۔ عید کا نماز لگ پاس بائی پاس پہ اختر جان مینگل نے گزاری، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اختر جان مینگل نے جو اتنا طویل عرصہ احتجاج لگایا لگ پاس بائی پاس پہ، حکومت کس سے مس نہیں ہوا۔ حکومت نے اختر جان مینگل کو کوئی رسپانس نہ دیا۔ اسی حوالے سے تو اختر جان مینگل نے ابھی نیا روٹ بنایا ہے احتجاجوں کا۔ اختر جان مینگل نے احتجاجوں کا طویل ایک لسٹ جاری کیا ہے، جو بلوچستان کے ہر شہر سے یہ احتجاجیں شروع ہوں گے۔ ان احتجاجوں کا شیڈول اختر جان مینگل نے دیا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ڈاکٹر ماہرین بلوچ کے آزادی کے لیے جو گورہام بگٹی تھا، انہوں نے ایک کال دی رکھی تھی۔ گورہام بگٹی اس دن نکلنے والے تھے، جلوس نکالنے والے تھے، کوئٹہ کے طرف روانہ ہونے والے تھے، تو وہاں سے جو ہے گورہام بگٹی کو بھی گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا، اور فری MPO کے تحت گورہام بگٹی کو جو ہے گرفتار کر کے جیل حوالے کر دیا گیا۔ اس پہ شازن بگٹی نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم عدالت کے ذریعے جو ہے گورہام بگٹی کو ریلیز کرائیں گے۔ انہوں نے ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ شازن بگٹی صاحب آپ تو زیرک سیاستدان ہیں اور پاکستان کے حق میں حامی ہیں، جو نواب اکبر خان بگٹی نے جو جدوجہد پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کے ساتھ کیا تھا، آپ تو ان میں شمار ہیں، کیوں آپ ڈاکٹر ماہرین بلوچ کے جو ہے حق میں آپ جلوس نکال رہے ہو؟ شازن بگٹی کا یہی جواب تھا کہ ڈاکٹر ماہرین بلوچ جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے، پاکستان کو ماننے والی ہے، اور ماننے پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ایک سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، اور لاپتہ افراد کے آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہی ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ۔ لیکن انہوں نے شازن بگٹی نے ایک ایسا جواب دیا میڈیا والوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی جو شہید ہوا تھا وہ بھی ایک لیڈیز
خواتین کے لیے شہید ہوا تھا، جو شازیہ بلوچ کے نام کی ایک لڑکی تھی، اس کا ڈیمانڈ کیا تھا نواب اکبر خان بگٹی نے، تو اسی لیے نواب کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو ہے سندھ میں نہروں کے لیے جو ہے لوگ نکل اٹھے ہیں، جو کہ پنجاب نے 6 نہریں نکالنے کی منظوری دے دی ہے وفاق نے، اور اس کے بعد جو ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا افتتاح بھی کیا۔ اس پہ جو ہے سندھ کا عوام، سکھر کا عوام اور پورے سندھ سے لوگ نکل اٹھے ہیں۔ آج یہ تحریک زور پکڑتا جا رہا ہے، لیکن حکومت اور وفاق کس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ میں بقا کا سوال ہے، جو ہے پیپلز پارٹی کا، کبھی وزیر اعلیٰ بیان دیتے ہیں تو کبھی محترم آصف علی زرداری ہمارا صدر صاحب بیمار ہو جاتا ہے، اسی دن جس دن تقریر کرنا ہے اور کوئی لائے عمل جوڑنا ہوگا اس دن سے آصف علی زرداری بیمار ہے۔ دوسری جانب حامد میر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں نے بات کیا ہے آصف علی زرداری سے کہ پیکا ایکٹ کے حق میں جو ہے آصف زرداری یہ آرڈیننس پاس نہیں کرے گا، یہ ریزولیشن پاس نہیں کرے گا، لیکن یہ ہوا کہ راتوں رات آصف علی زرداری نے جو پیکا ایکٹ کا قانون لایا گیا تھا اس کو سائن کر کے واپس بھیج دیا سینٹ کے طرف۔ تو پیکا ایکٹ میں یہ ہوا کہ سندھ جو ہے صحافیوں کے لیے اکثر مقتل گاہ بنا ہوا ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو پورے ملک میں صحافی یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض کو ملک چھوڑنا پڑا، اس سے دیگر صحافی متی اللہ جان کو گرفتار کیا گیا تھا، کو پی ٹی آئی کے دھرنے کو کور کرنے کے لیے، لاشوں کی تعداد بتانے کے لیے ہسپتال گیا تھا متی اللہ جان، پھر متی اللہ جان کو لاپتہ کیا گیا تھا، 4-5 دن لاپتہ تھا۔ ایسے صحافی جو حق سچ بولنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی یہ ایسا ہوا ہے کہ صحافیوں کے ذمہ بندی کے لیے پیکا ایکٹ قانون لایا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، جھوٹے کیسز بنا کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو ان کا منصف بھی خود ہے اور ان کا تعین بھی خود کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جس میں صحافیوں کو کوئی ریلیف ملے یا انکوائری سسٹم ہو یا ایسا کوئی کام ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ صحافی سندھ میں اکثر صحافیوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ عسکر کھنڈ سے لے کر عزیز میمن، اجے لالوانی، نصر اللہ گڈانی اور دیگر صحافی، ابھی ایڈیشر بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی کوئی پیداواری نہ ہوا آج تک، نہ وہی قاتل گرفتار ہوئے، نہ کوئی ان کو جو ہے کوئی سہولیات ملی، لیکن دعوے سندھ حکومت تو بڑی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ ان کے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا صحافیوں کے لیے جو کہ ان کو ریلیف دے سکے۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے ایڈیشر کو قتل کیا گیا۔ ایڈیشر کے قتل کے محرکات جو ہیں، ان کے پیرے جو ہیں، ان کے پاؤں کے نشان جو ہیں پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کی طرف جاتے ہیں، ان ایم پی اے اور ایم این ایز کے طرف جاتے ہیں۔ اور ہمیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ عدلیہ کا کوئی ایک جج بھی اس قتل میں ملوث ہے۔ ہمیں یوں بھی کہنے میں ملا ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایس ایچ او تک یہ سارے ملے ہوئے تھے، لیکن یہاں ایک غدار، ایک بے شرم کہہ لیں، وہ ایک صحافی، نام نہاد صحافی، وہ بھی شامل تھا ان کے قتل میں۔ تو ان کے قتل کا اصلی جو قاتل ہیں وہ قاتل ابھی تک گرفتار نہ ہوئے ہیں۔ ان قاتلوں کے خلاف صحافی سراپا احتجاج ہے، سکھر سے، خیرپور سے،
کشمیر سے کنکوٹ، لیکن اسلام آباد تک صحافیوں نے یہ دھرنے لگائے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ صحافیوں کو ریلیف مل سکے اور صحافیوں کو جو ہے انصاف مل سکے۔ ان کے بچوں کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بنایا جائے تاکہ شہداء کے بچوں کو جو ہے ان کی کفالت ہو سکے۔ تو ایڈیشر ایک ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کے لیے صحافیوں کو چاہیے، صحافی تنظیموں کو چاہیے کہ ان کے لیے، ان کے کفالت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے۔ مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمبانی کو، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔